بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام حکام شریعت کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ہم سجدہ سہو اور واجبات نماز کے متعلق کلام کر رہے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات نماز میں کسی واجب کے ترک کی بنا پر جو کمی کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے، نقص پیدا ہو جاتا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے شریعت نے آخر میں 2 سجدے کرنا فرض قرار دیے ہیں، جنہیں سجود سہو کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ سہو کہتے ہیں بھول جانے کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نماز کا کوئی واجب انسان بھول گیا تو یہ 2 سجدے کر کے اس بھول کی کمی کو، اس بھول کی وجہ سے پیدا ہونے والے نقص کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں، اور بالکل بجا نتیجہ ہوگا، کہ اگر کوئی بھولا نہیں بلکہ اس نے جان بوجھ کے ترک واجب کیا ہے تو پھر یہ نماز اس کی واجب فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن نماز واجب العیادہ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ واجبات ایسے ہیں کہ سجدہ سہو سے ان کی پیدا شدہ کمی کا تدارک نہیں ہو سکتا، وہ اگر واجب ترک ہو جاتے ہیں تو پھر نماز کو لوٹانا ہی پڑتا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں اپنے وقت پہ آپ کو عرض کر دوں گا، مناسب موقع پہ عرض کروں گا۔ اور آپ کو کچھ اس میں اتنے کچھ دیکھنے والے نئے بھی ہوتے ہیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو جب آپ مکمل طور پہ نماز پڑھ کر آخر میں پہنچتے ہیں اور اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ میں آپ بیٹھ گئے، آپ نے پوری اتحیات پڑھ لی۔ اتحیات پڑھنے کے بعد صرف سیدھی جانب سلام پھیریں گے، ایک جانب، اور پھر 2 سجدے لگاتار کریں گے، ان میں سجدوں کی تسبیحات بھی پڑھیں گے، پھر بیٹھ کر دوبارہ اتحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے بغیر سلام پھیرے 2 سجدے کر لیے یا دونوں جانب سلام پھیر کے سجدے کر لیے تو یہ دونوں طریقے خلاف سنت ضرور ہیں، لیکن اس سے بھی سجدہ سہو ادا ہو جاتا ہے اور وہ شخص کو گناہگار وغیرہ نہیں ہوگا، لیکن ترک سنت کی وجہ سے ثواب میں کمی ضرور آئے گی۔ اب ہم آتے ہیں واجبات کی طرف کہ کون سے واجبات ترک ہوتے ہیں تو سجدہ سہو ہوتا ہے، اور کون سے واجبات ترک ہو جائیں تو پھر سجدہ سہو نہیں ہے بلکہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ مثال کے طور پہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر یہ واجب ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ یہ تو آپ نے مسئلہ پڑھائی ہے اور سنا بھی تھا کہ اس کو شرط بھی رکھا گیا ہے، اس کو فرض بھی کہا گیا ہے۔ لیکن تکبیر تحریمہ کا جو ایک مفہوم ہے یا اس کا جو ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام کے ساتھ نماز کا آغاز کرنا۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے اللہ الرحمن اور ہاتھ باندھ لیتا ہے، نماز اب بھی شروع ہو جائے گی کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام تو لے لیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے آغاز کے لیے، نماز کی ابتدا کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا ہی لازم قرار دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نماز کو شروع کرنا فرض، اور اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کو ذکر کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے اللہ اکبر سے نماز شروع نہیں کی بلکہ اس نے کہا مثال کے طور پر الرحمن الرحیم اور ہاتھ باندھ لیا، نماز اس کی اب بھی شروع ہو جائے گی، لیکن اللہ اکبر کا لفظ ترک کرنے کی بنا پر ترک واجب ہوا، اور یہ ایک ایسا واجب ترک ہوا ہے کہ اس کا تدارک سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب نماز پڑھنے کے بعد نماز تو کمپلیٹ کر لیں، اور اس کے بعد یہ نماز واجب العیادہ ہے۔ واجب العیادہ کا مطلب اس کو لوٹانا لازم ہے، اور یہ یاد رکھیں جب بھی نماز واجب العیادہ ہوگی تو اس کو اسی وقت میں لوٹانا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ نماز کی فرضیت ادا ہو چکی ہے، آپ کو اسی وقت میں موقع مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ آپ بعد میں بھی اس کو لوٹا سکتے ہیں۔ تو واجب العیادہ جب نماز ہوتی ہے تو فوری طور پر شریعت اس بات کا مطالبہ نہیں کرتی ہے کہ اسی وقت میں اس کو ادا کرو، آپ بعد میں بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس میں مسئلہ یاد رکھیں کہ الحمد کی 7 آیات بلکہ ایک بھی لفظ اگر ترک کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ گویا کہ الحمد شریف کی ایک بھی آیت اگر بھولے سے رہ گئی آخر میں سجدہ سہو ہے، بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ ایک لفظ بھی اگر انسان بھول گیا
بعد میں اس کو رکوع سجود میں یاد آیا کہ فلاں لفظ تو میں نے الحمد میں پڑھا ہی نہیں ہے، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مسائل بیان کریں۔